ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیوں اور کیسے ہجرت کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 سال تک اسلام کی خفیہ تبلیغ کی۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پوشیدہ طور پر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس سے مشرکین عرب بری طرح بھڑک اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، بہت تکلیفیں دینے لگے۔ ایسی تکلیفیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی جھیلنی پڑی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ ہی کی دعوت پر عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے معززین آپ ہی کی کوشش سے داخل اسلام ہوئے۔ بعثت کے بعد کفار مشرکین کی اظہار ثانی کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بے کسی کے عالم میں بھی تمام تر مصیبتیں جھیل کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس پرخطر دور میں جن لوگوں نے توحید کو گلے لگایا، ان میں بیشتر تعداد مظلوم غلاموں کی تھی، جنہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ان میں سے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، جاریہ اور بنت نہدیہ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی نشر و اشاعت اور دین حق کی تبلیغ میں گزاری۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مقام برک الغیمات تک پہنچے تو قبیلہ قارہ کے رئیس ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابوبکر نے کہا، میری قوم نے مجھے شہر بدر کر دیا ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ تمہارے جیسا آدمی شہر بدر نہیں کیا جا سکتا، تم غریبوں اور محتاجوں کی دستگیر کرتے ہو، قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، یتیموں کی کفالت کرتے ہو، مہمانوں کی عزت کرتے ہو اور مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو۔ میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے ہی شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ آپ ابن دغنہ کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ ابن دغنہ نے اشراف قریش میں گھوم کر اعلان کر دیا کہ ابوبکر میری امان میں ہیں، ایسے شخص کو شہر سے نکالا نہیں جانا چاہیے جو مفلسوں کی مدد کرتا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے۔ لوگوں نے ابن دغنہ کی امان تسلیم کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی کہ انہیں تنبیہ کر دو کہ وہ اپنے گھر میں جس طرح چاہے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ہم گھر سے باہر کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے فتنہ میں پڑ جائیں گے۔ ابن دغنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرط سنائی۔ آپ نے کچھ دنوں اس پر عمل کیا، پھر گھر کے باہر صحن میں مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے۔ ان کے اس عمل سے مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے ارد گرد بھیڑ لگاتے اور بڑی دلچسپی سے قرآن سنتے اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے۔ اس کیفیت سے قریش کے درمیان ایک طرح کا خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ابن دغنہ کو بلایا اور کہا کہ ہم نے تمہاری بات اس شرط پر مانی تھی کہ وہ گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن اب وہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کے باہر ایک اپنے ذہن میں مسجد بنا لی ہے اور کھلم کھلا نماز اور قرآن پڑھتے ہیں۔ تم انہیں اس عمل سے روکو ورنہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہا، ابوبکر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذمہ کس شرط پر لیا ہے، یا تو تم اس پر قائم رہو یا مجھے بری ذمہ سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو جاؤں کہ میں نے کسی کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارا ذمہ واپس کرتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کا رسول کا ذمہ کافی ہے۔ جب مخالفین کے اظہار ثانیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، وہ بہت زیادہ تکلیفیں ہی دینے لگے، تو آپ نے پھر ایک بار ہجرت کا ارادہ کیا۔ بہت سے مظلوم صحابہ مدینہ میں پناہ لے چکے تھے، مدینہ میں جا کر رہنے لگے تھے۔ اس وقت مدینہ اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے بھی مدینہ ہی کا قصد کیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ٹھہرو، امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی۔ تو ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو بھی ہجرت کی امید ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں۔
تو ابو بکر نے اس نیت سے ارادہ ہجرت ترک کر دیا کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہجرت کریں گے اور اپنے سفر کی 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلاتے رہے تاکہ تندرست ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک روز دوپہر کے وقت مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ ایسے وقت میں آپ کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی آپ کی ناوقت تشریف آوری کسی خاص مقصد ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ رسول خدا نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق سے فرمایا سب کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اس ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ سفر کے لیے یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے ایک قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیمتاً لوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمان رسالت کا لحاظ کرتے ہوئے مجبوراً قیمت لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جلدی میں جو کچھ ہو سکا ہم نے دونوں حضرات کے لیے سامان سفر تیار کیا اور چمڑے کی ایک تھیلی میں رکھ دیا، اور اسما بن ابی بکر نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھ دیا۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین یعنی 2 بن والے کے معزز لقب سے نوازا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبل سور کے ایک غار میں چلے گئے۔ اس سفر کی یہ پہلی منزل تھی۔